الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صحیح آگے تشریف لے آئے میرے قریب آئے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. درود پاک بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے تاجدار انبیاء فخر بنی آدم شافع یوم النشور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غلام اور عاشق امتی آئے ہیں سب کو مبارکباد ہو کہ آج یکم ربیع الاول ہے الحمدللہ. اور یہ سعادت جناب حاجی محمد طارق صاحب اور ہم سب کو نصیب ہوئی ہے کہ آج یکم ربیع الاول ہے اور آج ہی حضور کا میلاد ہے. 1445 ہجری 2023 17 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء حاجی محمد طارق صاحب کے صاحبزادے محمد طیب طارق کی شادی خانہ آبادی ہے اور دیگر بھی رسمیں ہوں گی، لیکن سب سے پہلی رسم جو ادا کی جا رہی ہے وہ حضور کے میلاد کی ہے. اور جس نکاح کی ابتدا حضور کے ذکر سے ہو تو اس کا انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ گھر گھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور میلاد کی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا کرے اور حضور کے میلاد کی محفل کرنی چاہیے. اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں. اور جس گھر میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، بلکہ عین ایمان یہ ہے. اور امتی اس وقت تک کامل مومن اور کامل امتی نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ السلام کو تمام لوگوں سے، خاندان سے، عز و اقربا سے، اپنی اولادوں سے زیادہ نہ چاہے، پیار نہ کرے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے زیادہ میں نبی سے پیار نہ کرے۔ یعنی حضور کی محبت کا عالم یہ ہونا چاہیے امتی کے لیے کہ وہ اپنے گھر بار، خاندان، عز و اقربا، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور کو عزیز سمجھے، تو پھر وہ ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر فیض یاب ہے۔ اور یہ ہر بندہ سوچے کہ میں حضور سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور صرف دعویٰ نہ ہو بلکہ عملی طور پہ پیار ہو۔ ظاہر ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تو پھر اس کی بات مانی جاتی ہے کہ نہیں مانی جاتی؟ مانی جاتی ہے۔ اس کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے، اس کا ذکر جان و دل سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، پھر ان کے دوستوں سے، ان کے خاندان سے، تمام سے محبت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو یہ وہ محبت ہے کہ دنیا کی محبتیں روح نکلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ وہ محبت ہے جو قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر محبوب کو دیکھنے کی تڑپ بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور کس کس کو؟ بلکہ سب کو تڑپ ہے، سب کی یہ تمنا و آرزو ہے کہ حضور کا دیدار ہو جائے، اللہ سب کو عطا کرے۔ فرمایا کہ یار کا ذکر اس کے لیے تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس کا چہرہ تمام سے زیادہ اس کی نظروں میں عزیز ہوتا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا کہ جس سے رب کو بھی بڑا پیار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام سب سے پہلے عرش کے اوپر خود لکھوایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ مولا میں کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب لکھ لیا تو پھر قلم نے عرض کی پروردگار تیرا نام میں نے لکھ دیا ہے کہ کوئی اعلان نہیں سوائے تیری ذات کے، اب کیا لکھوں؟ فرمایا اب لکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قلم نے لکھا، جب قلم نے لکھا تو چر گئی کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اگر یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، دوزخ کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب اپنے حبیب کا نام حجابات اٹھا کے عرش کے اوپر اس کا دیدار کرایا تو انہوں نے اسی نام کا واسطہ دیا اور نجات پا لی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے چند کلمے القاء کر دیے۔ القاء کا مطلب ہے دماغ میں، دل میں، قلوب و اذہان میں بات کو ڈال دینا۔ تو آدم علیہ السلام کے دماغ مقدس میں یہ بات ڈال دی۔ بعض آدمی باتیں بھول بھی جاتا ہے نا، یہ دانا جو کھایا تھا تو بھلا دیے گئے تھے، تو یاد آیا کہ جب میرے اندر روح پھونکی تھی تو اللہ کے عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا اس نام کے صدقے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی
اے مجھ سے ربنا ظلمنا انفسنا، اور وہ تو بھول کے اوپر بھی روتے رہے 300 سال، اور ادھر ہماری کیا حالت ہے؟ ایک چوری، ایک سینہ زوری ہے، ایک فرما برداری نہیں، اور پھر ندامت بھی نہیں، بھول کے اوپر 300 سال روتے رہے۔ کاش کوئی ایسا بھی ہو کہ ایک نماز چھوٹ گئی، آنکھ نہیں کھلی تو سارا دن ہی روتے رہے، تو اللہ نے 700 نمازوں کا ثواب دیا۔ صبح شیطان آگے، حضرت اٹھ جائیے نماز پڑھ لیجیے۔ کہا کون؟ کہا شیطان ہو۔ کہا بے ایمان تیرا کام ہے غافل کرنا، اور تو آ کے مجھے جگا رہا ہے۔ کہا حضرت کل روئے تھے تو 700 نمازوں کا ثواب ملے، میں چاہتا ہوں ایک ہی کا ملے، لیکن ان صحابہ کی ایک نماز ہماری زندگی بھر کے نمازوں کے اوپر پھر بھی افضل ہے، پھر بھی افضل ہے۔ عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے کرم نہ کیا تو میں بھی ظالمین میں سے ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے عاجزی و انکساری کی، ورنہ یاد رکھیں کوئی نبی ظالم نہیں ہے، کوئی نبی ظالم، ہاں اگر عاجزی کریں تو یہ ہے جیسے عاجزی کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تو سبحان ہے، میں نے ہی ظلم کیا ہے، جبکہ انبیاء ان تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اپنے حبیب کے لیے بنایا، لو قلم جو کچھ بھی ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کی تخلیق کی۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو نکاح جو ہے، نکاح لفظ نکاح یہ ہے ناکاحن سے مشتق ہے، کس سے؟ ناکاحن، جس کا معنی ہے ضمن، ضمن یعنی ملنا، ضم ہونا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ تجوید کے مخارج بیان کرتے ہوئے نون مشدد 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو ایک حرف دوسرے حرف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ضم ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ دودھ کے اندر پانی ملا دیا، ضم کر لیا۔ تو فرمایا کہ نکاح کو کا مطلب ہے ناکحن سے ملنا، یعنی 2 خامند اور بیوی مل کر دائمی زندگی گزارتے ہیں، اور کبھی ان دونوں کے ملنے سے 2 ملک بھی مل جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے دوسرے ملک کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کر لیا تو 2 ملک مضبوط ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس طرح نکاح فرمایا اس کی 2 شرطیں ہیں، ایک ہے ایجاب اور دوسرا ہے قبول، ایجاب و قبول۔ اور گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 2، کم سے کم 2، عاقلین بالغین حضورین شاہدین، 2 عاقل بالغ مرد جو گواہ، ہاں اگر ایک مرد ہے تو 2 عورتیں اس کے ساتھ لے جائیں۔ تو ایجاب و قبول جو ہے یہ رکن ہیں نکاح کے، اس کو کہتے ہیں واجب، اور حق مہر کا ادا کرنا بھی واجب ہے، کم سے کم 10 دراہم ہو، اور زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور یہ نکاح وہ ایسی عبادت ہے جو دنیا میں حضرت آدم آئے، ایمان اور نکاح، یہ عبادت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور تا قیامت جاری رہے گی۔ نکاح ہی وہ بہترین عمل اور عبادت ہے کہ جس کے ذریعے دنیا میں انبیاء مرسلین آئے، صالحین اور اولیاء اللہ ذاکرین و عابدین نکاح کے ذریعے آئے۔
اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں نکاح کرو، من استطاع علیکم، جو تم میں استطاعت رکھتا ہے، اغض للبصر، یہ نگاہوں کو نیچے کرنے والا ہے، یعنی نکاح کرنے والا پاک دامن رہتا ہے، ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، نہ ادھر ادھر تکتا ہے، بلکہ اس کی نگاہیں نیچے رہتی ہیں، تو یہ اس کے ایمان کی حفاظت کا بیوی قلعہ ہے۔ کیا ہے؟ قلعہ۔ ایک دعا بھی مانگی تھی اور آپ مانگتے ہیں، حضرت علی یہ دعا کی تفسیر بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو آپ وہ مفسر قرآن ہیں کہ جنہوں نے خود سرکار دو عالم سے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے۔ آج کا مولوی تفسیر کرے وہ بہتر ہے یا وہ تفسیر بہتر ہے جو خود مولا کائنات نے کی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیچھے والے آگے ہو جاؤ، انا مدینۃ العلم والی بابھا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، انا دار الحکمت والی بابھا، فرمایا میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ اور پھر ایک حدیث ہے القرآن مع علی والعلی مع القرآن لا یفرقان حتی یروی علی الحوض، ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، بے شک صحابہ بھی قرآن والے ہیں، نبی والے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قرآن صدیق اکبر کے ساتھ ہے، فاروق اعظم کے ساتھ ہے، جب فاروق اعظم کے سوچنے پہ قرآن نازل ہوا۔ صدیق اکبر جیسا قرآن کا کوئی عامل ہوگا؟ نہیں۔ عثمان غنی فرمایا کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے، حضور نے فرمایا کہ 3 راتوں میں ختم کیا کرو۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 2 رکعت میں کعبے کے اندر کھڑے ہو کے پورا قرآن ہی پڑھ دیا ہے۔ حضرت تمیم نے پورا قرآن 2 رکعت میں کعبے کے اندر کھڑے ہو کے پڑھ دیا۔ ایک حضرت جبیر ہے، جبیر بن سعید، ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ایسا قرآن پڑھنے والے۔ لیکن اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، ان کے اندر کبھی جدائی نہیں ہوگی، لا یفریقانی حتی یروی علی الحوض، یہاں تک کہ یہ ساتھ ساتھ رہیں گے اور حوض کوثر پہ آ کے پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں بات چلی ہے تو سنو، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں نا تو 7 اونٹ یا 70 اونٹ کتابوں کے بھر جائیں، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم۔ اندازہ کرو، جب حضور کے داماد ہیں، حضور کے صحابی کہ علم کا یہ مقام ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں تو 7 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں، تو 70 نہ ہی سمجھو، 7 ہی سمجھ لو، ایک بات ہے، تو 7 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں تو مولا کائنات صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہی مکمل نہ کر پائیں۔ میرے نبی کے علم پہ اعتراض کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، انہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ جب صحابی کے علم کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کے علم کا مقام کیا ہوگا، حضور کا علم کیسا ہوگا۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ امام بصیری کے سیدھا لکھتے ہیں اور یہی عرض کرتے ہیں مدینے کے چاند کا ذکر کرتے ہوئے، حضور کے علم و کمالات کا ذکر کرتے ہوئے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ فرمایا زمین کا علم، آسمان کا علم، لوح و قلم کا علم، کرسی
کرسی کا علم، عرش کا علم، کائنات کا علم، یا رسول اللہ یہ آپ کے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضور کا علم تو بہت زیادہ ہے، وہاں تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہو۔ اگر سننے کا ارادہ ہے تو پھر آواز نکالو کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے، کیا خبر کتنے تارے کھلے، چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ تو حضرت علی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں نیک بیوی عطا کر، نیک بیوی عطا کر، اور آخرت میں اعلیٰ حور سے ہمارا نکاح کر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، عذاب قبر سے بچا۔ تو دنیا میں آگ، فرمایا خراب بیوی مثال دی گئی، اگر بیوی مل جائے خراب بیڑا گرک ہی ہو گیا، اور مل جائے اگر فرما بردار تو وہ نیک بیوی، مرد اگر بد بھی ہو تو اس کو نیک بنا دیتی ہے، نیک بنا دیتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کسی نے عرض کی کلیم اللہ علیہ السلام سے، حضرت آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں یہ مرتبہ حاصل نہیں، آپ کو طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے کہیں کہ میرے لیے دنیا میں جنت مقدر کر دے، یعنی دنیا میں ہی میں جنت کو پالوں۔ تو اللہ نے فرمایا کلیم اللہ علیہ السلام سے کہ جاؤ اس سے کہہ دو اے میرے کلیم، ہم نے نیک بیوی کی صورت میں تجھے دنیا میں جنت دی ہے۔ اب یہ نہیں ساری خراب ہیں، اچھی بھی ہیں، اور جو اچھی ہیں تو بہت ہی اچھی ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسی بھی ٹیڑھی میڑھی مل جائے تو کوشش کیا کرو، سنت نبی ہے، حضور فرماتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ چلو۔ حضور نے فرمایا آخری خطبے میں غلاموں کے ساتھ اچھا کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، غلاموں کے ساتھ بھی اچھا کرو، جو خود کھاتے ہو پیتے ہو اپنے غلاموں کو وہ بھی کھلاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ میں بخاری شریف ہے حاضر ہوئے، جیسی چادر ان کے اوپر ہے ویسی غلام کے اوپر ہے۔ کس نے کہا آقا غلام میں کوئی فرق نہیں، کہا فرق مٹانے والے نے ایسے فرق مٹایا ہے، کہا فرق کوئی نہیں رکھنا تم میں، بہتر وہی ہے جس کا تقوی اچھا ہو جائے، جس کا تقوی اچھا ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نکاح بڑا اچھا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ انبیاء اسی ذریعے، مرسلین اسی ذریعے دنیا میں آئے، اسی ذریعے فرمایا کہ اولیاء اللہ آئے۔ لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی ایک حدیث، اب یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب سب انگلستان کے چکر لگاتے رہے اور یورپ کنٹریوں میں رہے، وہ رسول اللہ کی حدیثوں کو بڑے غور سے پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک اتنی توجہ سے پڑھتے تھے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو، بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں ایک سے ایک،
لیکن جب ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال قرآن پڑھتے تھے نا تو قرآن کی اوراق ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ان کی داڑھیاں اللہ کے خوف سے تر ہو جاتی ہیں. بہت سارے نماز پڑھاتے ہوئے رکت طاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں. ایسے لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کی ایک حدیث پڑھی اور وہ حدیث کیا ہے کہ یہ میں لکھ کے بھی لایا ہوں. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پڑھ کے سنا دیتا ہوں عربی عبارت بھی. حضور فرماتے ہیں وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدا کا. یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کی. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ عورت سے نکاح 4 وجہ سے کرتے ہیں. کتنی وجہ سے؟ 4 وجہ سے. فرمایا پہلا تو یہ ہے لمالہا, مال کی وجہ سے کرتے ہیں. ولی حسنہا, یا اس کے حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. ولی جمالہا, اس کے جمال کی وجہ سے کرتے ہیں. اور فرمایا یا اس کے خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں. ولی دینہا, یا دین کی وجہ سے کرتے ہیں. 4 باتیں ہو گئیں کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا. اب 4 باتوں کا میں نچوڑ نکالنے لگا ہوں. اللہ کی حبیب فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کوئی بات نہیں, چلی گئی تو کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو. فرمایا کہ 4 باتیں 4 وجہ سے. فرمایا کہ جمال, مال اور خاندان, اور یا دین. فاظفر بذات الدین, حضور فرماتے ہیں دین کو اختیار کرو. کس کو اختیار کرو؟ دین کو. اگر میری حدیث سن کے عمل نہ کیا, اس کے خلاف کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر مال دیکھ کے کرو گے تو ایک دن فقیر ہو جاؤ گے. ایک دن کیا ہو جاؤ گے؟ فقیر ہو جاؤ گے. اکثر مالدار ہیں آزمائے بھی جاتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ, بادشاہی ہے, تخت ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک وقت آیا تو ہاتھ بھی کٹے ہوئے, پاؤں بھی کٹے ہوئے. الامان والحفیظ. اللہ چاہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی پکڑ کرے کہ بادشاہ تھی پیک منگاوے تے تخت بہاوے گھائی, کچھ پرواہ نہیں گھر اس دے تے دائم بے پروائی. اللہ کے حبیب فرماتی ہیں دین کو اختیار کرو. اگر مال کو اختیار کیا تو ایک دن فقیر ہو جائے گا. فرمایا اگر خاندان کو دیکھا تو تب بھی رسوائی ہے. اگر جمال کو دیکھا تو مال بھی جھٹکے میں چلا جائے. فرمایا حسن بھی بیماری کی وجہ سے ختم ہو جائے. لیکن فرمایا برکت اسے دی جائے گی جس نے دین کو اختیار کر لیا. کیا اختیار کر لیا؟ دین. اور دین کو اختیار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. جس نے یہ اختیار کر لیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے, وہ وہاں بھی کامیاب ہے. اللہ اکبر. تریبت یدا کا. پھر حضور فرماتے ہیں اس کے ہاتھ گرد آلود ہو جائیں, گرد آلود ہو جائیں. کس کے؟ جس نے دنیا کو اختیار کیا, یا حسن کو اختیار کیا, یا خاندان کو اختیار کیا. خاندان سے مراد یہ نہیں خاندان میں شادی نہیں کرنی چاہیے, کرنی چاہیے, بلکہ خاندان میں افضل ہے. کف جو ہے نا, کف برابر کا خاندان, اس میں کرنا افضل ہے. یہ اس لحاظ سے نہیں بات ہو رہی خاندان بڑا ہو, اس لحاظ سے مالدار خاندان, بڑا مالدار. ورنہ سب سے بہترین خاندان میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو عید پڑی ہے اس کو سنو, پھر میں نکاح کی طرف آتا ہوں. اور ایسا نکاح آج میں بیان کروں گا کہ اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو دنیا میں کسی کا نکاح بھی نہ ہوتا.
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور کثیر مرد پھیلا دیے، وَنِسَاء، اور کثیر عورتیں پھیلا دی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس رب کے نام کی لاج رکھو، رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتوں کو پامال نہ کرو، جس رب کے نام سے تم سوال کرتے ہو کہ نہیں مانگتے، تو رشتے کو کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ رشتوں کو نبھانا چاہیے۔ ابھی میں نے نام نہیں لیتا ہوں، ایک بھائی نے، بزرگ نے بڑا اچھا عمل کیا، گھر اس نے اپنا عالی شان بنایا، لیکن کہا مہنگائی کی وجہ سے بھائی کے معاملات بھی پورے نہیں ہو رہے، اپنا مکان بنایا، اور اس نے اپنے مکان کے اوپر اب اپنے بھائی کے لیے مکان بنایا، کہا حالات اچھے نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کھانا تو ایک ہی جگہ پک جایا کرے گا، اس کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، کرائے سے بھی بچ جائے گا، ایک بھائی کا رشتہ بھی ہے۔ میں نے بولا حاجی صاحب مبارک کو، تمہیں دگنا ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ بولو کس طرح؟ میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے کا ایک ثواب ہے، اور رشتہ دار کو دو تو دگنا ثواب ہے، ایک خون کے رشتے کا ثواب ہے، بھائی ہونے کا یا بہن ہونے کا، اور ایک ویسے رشتہ داری اللہ کی راہ میں ویسے جو دینا ہے، تو اس لیے یہ رحم کے رشتوں کا خیال کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں الرحم معلق بالعرش، ایک تو رحم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجتا، ایک رحم اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور وہ دعا کرتا رہتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، بد دعا بھی کرتا ہے۔ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے الرحیم معلق بالعرش من وصل وصلہ اللہ، رحم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جو اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، عرض کرتا ہے مولا تو اس کو ملا جو ملانے والا ہو، جو لوگوں کو ملائے، آپس میں صلح کرائے، روٹھے ہوئوں کو۔ اللہ حاجی انور کو جنت نصیب کرے، بڑے تھے نا خاندان کے، وہ ملاتے تھے۔ بہرحال میں وہ زیادہ نام لے کے تعریفیں نہیں کرتا ہوں، لیکن اشارتاً بتاتا ہوں کہ گھر کے جو بڑے ہوں نا، بوڑھے ہوں یا بزرگ ہوں، ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جن کی سنی جاتی ہے وہ ایسوں کو سنایا کرے جو رشتوں کو توڑتے ہیں، اور پھر ملایا بھی کرے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے جھکنے سے اگر تمہاری تھوڑی سی کوئی عزت چلی جائے تو قیامت کے دن میرے سے لے لینا، قیامت کے دن میرے سے، یہاں سے بس تھوڑی سی بات پہ ہم لڑ پڑتے ہیں، ہاں میں تو تیرے شکل ہی نہیں دیکھنی زندگی بھر۔ دوسرا کہتا ہے خبردار میرے جنازے تے بھی نہیں ہونا، تو کندھا بھی نہیں دینا ہے۔ زندگی کنی پانی جے، 50 سال 60 سال، آج 70 سال، آخر ماری جانا ہے نا۔ فرمایا دنیا چکی یارو تے اساں اس دے دانے، وارو واری اور سب نے پسنا، تے کیا راجے کیا رانے، بہنیں ہیں تو ان کو راضی کرو، بھائی ہے تو ان سے رشتے استوار کرو، اس لیے کہ جو خاندانوں کو ملائے، اللہ تعالیٰ کی ابھی فرماتے ہیں کہ رحم و الہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ جو ملاتا ہے تو اسے بھی ملا، اور جو ملاتا ہے اللہ پھر اس کو جنت سے بھی ملا دیتا ہے۔ من فرق فرقہ اللہ، اور جو جدا کرے مولا تو اس کو بھی جدا کر دے۔ اس لیے یہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ نے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑھیوں والے، معافی چاہتا ہوں میں اوپر بیٹھا ہوں آپ نیچے ہیں، تو آپ لوگوں کا تجربہ بزرگوں کا مجھ سے زیادہ ہے کہ سختیوں سے دروازے بند ہی ہوتے ہیں، سختیوں سے دروازے
بند ہوتے ہیں اور نرمیوں سے دروازے کھلتے ہیں. تو لہٰذا دنیا میں ہی سارے معاملات آپس میں مل جل کے سیدھے کر لو ہیں، اور دنیا سے جاؤ تو صاف دل لے کے جاؤ اور پاک صاف ایمان لے کے جاؤ. فرمایا کہ اس رب سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، جو تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس سے تم چھپ سکتے نہیں. تو میرے بزرگوں دوستو، نکاح کی بات چل رہی تھی. فرمایا اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا تھوڑا ذکر سنو، اور وہ نکاح اور پھر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور والدہ طیبہ طاہرہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرمایا یہ دو عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے، جن کے وجود سے سرکار دو عالم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب، حضرت سیدہ آمینہ کے والد ہیں حضرت عبد مناف. عبد مناف یہ حضور کے نانا جان ہیں اور سیدنا عبد المطلب دادا جان ہیں. تو یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، سیدنا عبداللہ جو ہے بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. ساتھ اہل سنت کا عقیدہ بھی سنو. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے والدین ایمان والے ہیں. ایک مولوی صاحب نے بڑی کوشش کی اور کتابوں میں لکھنے کی جسارت کی کہ یہ ایمان والے نہیں تھے. تو ان کے استاد تھے علامہ ابن حجر مکی، ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ خواب میں دیکھ رہے، استاد شاگرد کے بارے میں خواب دیکھ رہا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ شاگرد مکان کی چھت سے گرا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. ٹانگ استاد خواب دیکھ رہا ہے، علامہ ابن حجر مکی. تو باپ نے خواب کی تعبیر کسی نے پوچھی، کہا یہی تعبیر ہے. پھر ٹانگ ٹوٹ بھی گئی. پھر ٹانگ، میں نام نہیں لیتا، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ہو جاتی ہے، بھول ہے انسان ہے. ٹانگ ٹوٹ گئی. کہا یہ وہی سزا ملی ہے جو حضور کے والدین کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تو یاد رکھو، کوئی بھی نبی پاک کے والدین کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ مسلمان نہیں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے بیٹے کے صدقے پوری کائنات کو ایمان ملا ہے، ان کے والدین ایمان والے نہ ہو؟ اللہ اکبر. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حجۃ الوداع کے موقع سے جب ہم واپس لوٹے، مقام عقبہ پہ نبی پاک کا گزر ہوا تو حضور کافی دیر کے لیے مجھ سے غائب رہے اور میں انتظار میں تھی. تو نبی پاک جب گئے تو غمگین تھے، اور جب حضور آئے تو بڑے چہرے پہ بڑی خوشی تھی. فرمایا میں خوش پتہ کیوں؟ کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری خاطر میرے والدین کو زندہ کر دے. اللہ نے میری والدہ آمینہ کو زندہ کیا، جبکہ وہ پہلے بھی تو عید کے اوپر ہی تھے. اور سرکار دو عالم کے درمیان سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے مسلمان گزرے انہیں کہتے ہیں مواحد. کیا کہتے ہیں؟ مواحد. ان کا اللہ پہ ایمان تھا، وہ بت پرست نہیں تھے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مولا مجھے اجازت دے کہ مجھ سے قبل اور بعد جو بھی تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں میں ان کی سفارش کروں. حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے. وشفا تشفع، آپ شفاعت کریں. سل تو تاغو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی.
پھر حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی گناہگار ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، میں عرض کروں گا مولا جو تیری توحید کو مانتے ہیں، میری نبوت کو مانتے ہیں، مجھے اجازت دے میں انہیں جہنم سے نکال لوں۔ اللہ قسم کھائے گا وَعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، وَجَلَالِي، مجھے اپنی جلال کی قسم ہے، وَكِبْرِيَائی، مجھے اپنے کبریائی کا قسم ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے۔ فرمایا جنہوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ میں انہیں جہنم لا اخرجنہ، میں انہیں جہنم سے نکال لوں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضور نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سیدہ آمینہ کو زندہ کیا، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر اللہ نے انہیں عالم برزخ کی طرف دوبارہ لوٹا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا سے سیدنا عبداللہ کو زندہ کیا، انہوں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا اور پھر عالم برزخ کی طرف چلے گئے۔ تو رب قادر ہے زندہ کرنے پہ کہ نہیں؟ یہ آگے چڑھائی پہ جاتا ہوں، وہاں ایک آدمی ہے، وہ جنازہ اس کا پڑھ چکے، جب جنازہ پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے اٹھ بیٹھا۔ تو رب اس پہ بھی قادر ہے۔ اصحاب کہف 300 سال تک روتے رہے، سوتے رہے 309 سال تک، اللہ نے انہیں زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام گزرے کہ بستی یا اللہ یہ کیسے آباد ہوگی، 100 سال تک وہ ایک درخت کے نیچے رہے اور ان کا کھانا بھی باسی نہ ہوا، پانی بھی باسی نہ ہوا، اور جب آپ کی روح نکلی تو اس وقت آپ جوان تھے، اور جب روح ڈالی گئی دوبارہ تو عمر 140 سال تھی، اور آپ جوان تھے، بیٹا بلکہ 140 سال کا تھا، حضرت خود جوان تھے، بیٹا بوڑھا اور باپ جوان۔ تو اللہ قادر ہے۔ کلیم اللہ علیہ السلام کو طور پہ چلے گئے، وہ کہنے لگے بنی اسرائیل حضرت آپ رب کو نہیں مانیں گے؟ کہا کیوں نہیں مانو گے، کیا وجہ ہے؟ کہا تب مانیں گے جب رب کو آنکھوں سے دیکھ لے۔ کہا چلو کوطور کے اوپر 70 کو لے گئے، وہاں جا کے یا اللہ یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تجلی ڈالی، کلیم اللہ گر کے بے ہوش، اور وہ 70 جل کے راکھ ہو گئے، مر گئے۔ یا اللہ پہلے ہی بنی اسرائیل نہیں مانتے، وہ کہے گا ہی لے گئے کوطور پہ اور 70 کو بھی مروا دیا۔ یا اللہ تو مہربانی کر، میرے پیچھے یہ میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ فرمایا کلیم اللہ تو کہتا ہے تو میں ان کو زندہ کر دیتا ہوں۔ زندہ ہوئے، جو رب کلیم اللہ کے کہنے پہ 70 کو زندہ کر سکتا ہے، وہ حبیب اللہ کے کہنے پہ ماں باپ کو زندہ نہیں کر سکتا، یقیناً کر سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر جسارت نہ کیا کرو۔ اکثر میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ حضور کے والدین کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول۔ بہت سارے گھور کے میرے کو دیکھتے ہیں، میں کو کون سا جرم کر لیا ہے؟ وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ وہ ہیں نبی پاک کے والد جن کی پیشانی میں نبی کا نور چمک رہا تھا۔ جب آپ بتوں کے پاس سے گزرتے بت سر نگو ہو جاتے بلکہ گر جاتے، سجدے میں چلے جاتے، بتوں سے آوازیں آتی ہے سیدنا عبداللہ ہم سے دور ہو جا، تیرے اندر آخر الزمان نبی کا نور ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ جنگل میں گئے، شکار کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے روٹی روزی کماتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے یہ بہترین سنت بھی ہے انبیاء کی ہے، لیکن کسی کی جو میں جا کے شکار نہیں کرنا۔ ہاں کسی نے فارم مچھلیوں کا بنایا جی ہم شکار کر رہے ہیں، ٹوکری بھر کے لے آنے، ایویں شکار نہیں کرنا ہے۔ ویسے کھلا پانی ہے تو کوئی ممانعت، کھلا جنگل ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ شکار کرنے کے لیے نکلے، ادھر سے نبی پاک علیہ السلام کے نانا جان سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ کے والد عبد مناف دیکھ رہے ہیں شکار کرتے کرتے اچانک سپاہی ظاہر ہوئے، ایک نہیں دو نہیں 70 ظاہر ہوئے۔ کتنے ظاہر ہوئے؟ 70۔ اور یہ اہل کتاب تھے، یہ شام کے اہل کتاب تھے، اور انہیں ان کے یہودیوں نے سرداروں نے بتا دیا تھا کہ نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمینہ ہوگا، اور آخر الزمان نبی ان کے ذریعے دنیا میں آئیں گے۔
تو یہ ایک ہی تلوار سی، ایک تلوار 70 آدمی مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے، تو آپ نے مقابلہ کیا۔ عبد مناف فرماتے میں بھی تلوار لے کے ٹوٹ پڑا، اور ہم لڑ رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتے آئے، انہوں نے آنن فانن ان 70 کو واصل بجہنم کر دیا ہے۔ اور میں نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے دل میں عبداللہ کی بڑی محبت آ گئی، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی۔ گھر آیا، گھر والی سے مشورہ کیا کہ نوجوان بڑا اچھا ہے، نیک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، اور بیٹی ہماری آمینہ بھی جوان ہے، اور کیوں نہ رشتہ کر دیا جائے۔ تو یوں یہ رشتہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ کا نکاح ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اور اس سے قبل ایک عورت فاطمہ شامیہ، بعد نے کہا قبیلہ بنو خشعم سے تھی، اور وہ بھی علم کہانت یعنی علم نجوم کی بڑی ماہر تھی، اور کتب سماوی کی وہ عالمہ تھی۔ اس نے نشانیاں تلاش کی تھی، اس طرح وہ ہوں گے سیدنا عبداللہ اور ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہوگا۔ وہ شادی کی پیشکش کر چکی تھی، لیکن سیدنا عبداللہ نے کہہ دیا میں والد کے بغیر فیصلہ کر سکتا نہیں ہوں، اور یوں نکاح ہو گیا، اور یوں وہ نور سیدنا عبداللہ سے سیدہ آمینہ کے اندر منتقل ہو گیا۔ دوسرے دن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، اور کہا بھی کیا ارادہ ہے تو نے نکاح کہتی؟ کہا اب نکاح نہیں کرتی۔ کہا کیوں؟ پہلے بے تابی تھی اور اب کہتی کرتی نہیں۔ تو اس نے جو جواب دیا، شاعر نے ایک شعر کے اندر قلم بند کیا، وہ کہتی ہے وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب، اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت کہ آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ انہوں نے وہ نعمت لوٹ لی ہے، اور یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اپنے اپنے مقدر ہوتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے جیسے چاہے انعام و کرام سے، نعمتوں سے، عظمتوں سے، رفعتوں سے مالا مال کر دے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سیدنا آمینہ کے بدن اطہر میں آیا۔ اللہ، آپ باتیں جو ہیں بڑی توجہ اور اہمیت کی حامل ہیں۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب حضور میرے بدن میں آ گئے نا تو میرے دن رات کی کیفیتیں بدل گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بدن سے خوشبوئیں آتی تھیں، مشک و عنبر کی بھی ایسی خوشبو نہیں تھی جو سیدہ کو اپنے اندر سے خوشبو آتی تھی۔ اور آپ فرماتی ہیں اس طرح 9 مہینے ایسے ہی گزر گئے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، کوئی تنگی محسوس نہ ہوئی، اور جب بھی مجھے پسینہ آتا تھا تو ہر قطرے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی میرے بدن میں اللہ اللہ کر رہا ہے، بدن میں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت صابر کلیری کی والدہ بھی یہی کہتی ہیں جب صابر پیا ماں کے بدن میں تھے تو اللہ اللہ کر دیتے، اور یہی کیفیت حضرت مائی راستی فرماتی ہیں جب محمد باؤ میرے بدن میں تھے۔ محمد باؤ سمجھتے ہیں؟ چلو ایک شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ تعارف ہو جائے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی بوٹی اندر
آئی ہو جیوے مرشد کامل پاہو جیوے مرشد کامل پاہو تے جے بوٹی لائی ہو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایک بات ہے مجھے اسلام کی رغبت دی ہے اسلام کی طرف میرے ذہن قلوب و ذہان چلا گیا فرمایا چاچا کون سی بات یا رسول اللہ جب آپ پالنے میں تھے پنگوڑے میں تھے چاند آپ کے اشارے پہ چلتا تھا تو میں چاچا کیا اس سے بڑی بات نہ بتاؤں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا مصنف عبد الرزاق نے لکھا علامہ عبد الرحمن جامع شواہد النبوہ کے اندر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں میلاد النبیہ نبویہ فی الفاظ رضویہ اس کے اندر جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ کے اندر علامہ یوسف نبانی حجت العالمین کے اندر فرمایا بڑے بڑے صالحین اولیاء اللہ علماء ربانیین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ لکھتے ہیں سنو اور ایمان تازہ کرو کہ آقا فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اللہ کے عرش پہ جو نور کے قلم چلتے تھے ان کی آواز کو میں وہاں سنتا تھا کہہ دو نا سبحان اللہ مجھے لگتا ہے تھک گئے ہو آپ سبحان اللہ بھی ڈھیلی ہو گئی ہے یہ رسم واپس لاؤ اس میں تو وارے نہیں آ رہے ہیں بھائی اس میں اجر و ثواب بھی ہے سبحان اللہ بھی بڑی ڈھیلی ڈھیلی ہے ذرا بلند آواز سے کہو تاکہ مجھے پتا چلے بڑے ذوق و شوق سے بیٹھے ہوئے اللہ آپ کو مدینے لے جائے اور کبھی آنکھ لگے تو قسمت جاگ اٹھے اللہ حضور کا دیدار عطا فرماتے نبی پاک علیہ السلام فرماتی ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا اللہ کی عرش پہ نور کی کلمیں چلا کرتی تھی ان کی آوازوں کو حضور فرماتی ہیں میں ماں کے پیٹ میں سنتا اب جس نے ماننا ہے وہ ماننا ہے اور جس نے نہیں ماننا اس کو جتنی دلیلیں دے دو ایک میں نے مولانا جلال الدین رومی کی ایک بات پڑھی ہے جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک عالم ایک دلیل سے چپ ہو جاتا ہے ایک دلیل سے اور جاہل آدمی کو آپ 40 دلیلیں بھی دے دے وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا پھر بھی مطمئن لیکن ہم دلیلوں کا معیار نہیں رکھتے کیونکہ ذات مصطفیٰ کی جب بات آئے تو ہمارے پیمانے ناپ تول کے لیے نہیں نکلتے ہماری سوچیں ہماری ذہن پرواز جو کرتے ہیں تو اس طرف کرتے ہیں کوئی ایسی حدیث ملے اور کوئی ایسی تفسیر کا نقطہ ملے جس میں زیادہ عظمت مصطفیٰ بیان ہو زیادہ سے زیادہ ہو اور جس نے نہیں ماننا 100 دلیلیں کیونکہ ہمارا تو دل ہی ٹھنڈا ہوتا ہے حضور کے دل ذکر سے اور اس لیے ہم کہتے ہیں جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور جاندا ہے پڑھیے پڑھیے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور جاندا ہے اور جدو کریے ذکر محمد دا اور محفل سرور جاندا ہے اور میں تور دی عظمت مندا پر وکھری شان مدینے دی اور جدو ٹریے شہر مدینے نو بولو جدو ٹریے شہر سینوں سے آواز آئے جدو ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تورا جاندا ہے حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے پہلا مہینہ آیا حضرت آدم کی زیارت ہو گئی حضرت آدم خواب میں آئے نورانی چہرہ ہے لمبا قد مبارک ہے چہرے سے نور کی لاتیں نکل رہی ہیں کہہ رہے ہیں آمینہ تجھے مبارک ہو تیری گود میں نبیوں کا سردار آ رہا ہے حضرت ادریس آئے علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، آپ فرماتی ہیں کہ ہر مہینے کوئی اللہ والا، اللہ کا پیارا نبی آ جاتا تھا، خوشخبری سنا جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں 9 مہینوں میں مجھے کوئی پتہ نہ چلا، آخر وہ برکتوں والی رات آ گئی۔ اور یہ زیادہ تر علماء بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں حوالوں کی طرف جاؤں، کیونکہ لوگ اکثر حوالے مانگتے ہیں نا، حوالے سے بات کرو مولوی جی، حوالے مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھو بخاری کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر، مشکات کے اندر، یہ تو ایک حوالے کے طور پہ بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کوئی حوالہ بھی نہیں ہوتا، ہم حضور کو پھر بھی مانتے ہیں، کیونکہ عاشق کبھی اعتراض کرتا نہیں ہے۔ عاشق جب محبوب کا ذکر آئے تو دلیلیں بھی نہیں مانتا۔ فرمایا یہاں تک کہ ابو زکریا شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام بخاری صاحب مشکات، یہ فرماتے ہیں زیادہ تر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر 7ویں 8ویں جلد کے اندر 8 اقوال ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ 8 اقوال کی۔ کہتے جی 12 کو نہیں آئے۔ اعلیٰ حضرت سارا ذکر کر کے 9 کا بھی، 8 کا بھی، 17 کا بھی، 16 کی ساری روایتیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جس پہ سب سے کثرت سے علماء متفق ہیں وہ 12 ہی ہے، وہ 12 ہی ہے۔ اور 12 ہی کو ہم حضور کی یاد اور آپ کی تشریف آوری اور صبح بہاراں مناتے ہیں۔ اور بعد یہ بھی کہتے ہیں اسی دن وصال ہوا، تو یہ کوئی دلیل ہے؟ اب بخاری سے ایک دلیل اور دے دوں، باب الجمعہ پڑھو، بخاری کے اندر پہلی جلد ہے، باب الجمعہ کے اندر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ جمعہ کے دن تخلیق کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن یہ جنت میں داخل کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن ان کی وفات ہوئی۔ ان کا وصال کس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا، بخاری شریف ہے، باب الجمعہ، یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن حضور کیا کہتے ہیں؟ الجمعۃ عید المومن، جمعہ مومن کی عید ہے، جمعہ مومن کی عید ہے۔ تو حضور آئے، فرمایا جو ربیع الاول کی 12 کو آئے تو یہ عید تمام عیدوں کی عید ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہی اہل سنت کی فکر ہے، اور اسی فکر کے ساتھ یہی فکر اعلیٰ حضرت ہے، یہی فکر غزالی زماں کی ہے، یہی فکر علامہ ابن حجر مکی کی ہے، یہی فکر زین العابدین شامی جن نے فتاوی شامی لکھا ان کی ہے، اور یہی فکر صحابہ کرام کی ہے، متقدمین متاخرین کی ہے، اور آج تک یہی فکر پیش کی جا رہی ہے۔ یہی فکر میرے روحانی استاد علامہ محمد شفیع اکاڑوی کی تھی، وہ جگہ جگہ بیان کرتے تھے یہی بیان۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، 12ویں کی رات آ گئی، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے مکان میں موجود، آپ فرماتی ہیں تنہائی کا عالم ہے، اب میرے پاس کوئی موجود بھی نہیں، اتنے میں دیکھا کہ اپنا 4 عورتیں جو ہیں وہ 2 بائیں ہو گئی اور 2 دائیں ہو گئی، اور کہا فکر نہ کر آخر الزمان نبی کی دائیاں بن کے آ گئی۔ تعارف ہوا تو ایک حضرت حوا ہے، تعارف ہوا تو ایک حضرت مریم ہے، تعارف ہوا تو ایک حضرت حاجرہ، اور ایک جو ہے آسیہ زوجہ فرعون ہے۔ تو میرا رب اس پہ بھی قادر ہے کہ اپنی بندیوں کو اپنے محبوب کی دائیاں بنا کے بھیج سکتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں ایسی حالت ہوتی ہے، اس لیے کہتا ہوں حملت ام کرہم وودات کرہا، ماں والوں ماں کی قدر کیا کرو، ماں بڑی تکلیفیں جھیلتی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہیں۔ تو بڑی ڈینگیں مارتا پھرتا ہے نا کہ میں نے یہ کر لیا ماں کے لیے، وہ کر لیا، تو ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتا رہے، کعبے کے چکر لگاتا رہے۔ فرمایا جو حمل کی راتوں میں ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک رات کا حق ادا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، بیوی مل جاتی ہے، سینہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ماں باپ اچھے نہیں لگتے ہیں ماں باپ، اور یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فکر یہ ہونی چاہیے تو بعد میں ملی ہے، پہلے وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں دنیا میں آیا ہو۔
کہ پاک نبی نے فرمایا تے کر لے خدمت ماں دی، اور جس نے کعبہ تکنا ہوئے تے وہ تک لے صورت ماں دی، تے ماں تے پیو اور دوویں سجنا تے رب دا مٹھا میوہ، اور جس نے جنت جانا ہوئے تے کرے نا دی سیوا۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میرے اوپر پیاس کا غلبہ ہوا اور اچانک میرے سامنے ایک پیالہ دودھ کا آ گیا، یا پانی کا تھا یا مثل دودھ تھا، بڑا ہی سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ آپ فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے نوش جاں کیا، جیسے ہی پیا تو میری ساری گھبراہٹیں جاتی رہی۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھنے والی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، امام حلبی سیرت الانبیاء کے اندر لکھتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں امی جان فرماتی ہیں نبی پاک کی ماں فرماتی ہیں، فرمایا کسی کی ماں غلط تو ہو سکتی ہے، غلط بیانی بھی کر سکتی ہے، فرمایا بات کے اندر تغیر و تبدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا میں اس ماں کا ذکر کر رہا ہوں جس کے صدقے دنیا کی ساری ماؤں کو عظمتیں مل گئی، جس کے صدقے ماں کو شانیں ملی ہے، فرمایا جس کے صدقے ماں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، فرمایا کہ لانے والے جبرائیل ہے، نظر جبرائیل، جبریل نازل ہوئے، وعلمم بالمشرق، ایک مشرق میں لگایا جا رہا ہے، وعلمم بالمغرب، ایک مغرب میں لگایا جا رہا ہے، وعلمن علی ظہر الکعبہ، یہ کعبے کی چھت کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے حافظ عقیل انجم صاحب پڑھ رہے تھے، گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا، گلیاں مل کے پڑھو، گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا، سونا دنیا تے آیا، یعنی حضور جب آئے تو آسمانوں پہ بھی سجاوٹ ہے، یہاں تک کہ آپ فرماتی ہیں میں نے زمین و آسمان کے درمیان ایک چادر سبز رنگ کی دیکھی، سفید رنگ کی چڑیاں آتی تھی میرے گھر کے ارد گرد چلتی تھی، اور آپ فرماتی ہیں خرج من نور، میرے بدن اطہر سے ایک نور خارج ہوا، نور نکلا، رأیت قصور الشام، سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ظاہر دیوار بھی ہوتی ہے، کمرہ بھی تھا، جھونپڑی نما کمرہ تھا، سبحان اللہ، اور جس جھونپڑی کے اندر نبیوں کا امام آیا ہے، اللہ، بڑے بڑے محلات میں پیدا ہونے والے وہ مرتبہ حاصل نہ کر سکے جو میرے امام الانبیاء کا ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف، آپ فرماتے ہیں خرج من نور، میرے بدن سے نور نکلا، آپ فرماتی ہیں گھر کی دہلیز میں تھی لیکن شام کے محلات بھی دیکھ رہی تھی، بلکہ جو اونٹ بندھے ہوئے تھے ان کی گردنیں بھی مجھے نظر آ رہی تھی، یہاں تک کیا فرماتی ہیں میرا بچہ دنیا کے اندر جلوہ فرما ہو گیا، مجھے غیب سے آوازیں آئیں اے آمینہ ایک بچے کا نام محمد رکھنا، دوسرا یہ بچہ اس کے حوالے کرنا جس کا نام علیمہ سعدیہ ہو۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ختم کروں بھی ٹائم کافی ہو گیا، 10 منٹ اور لے لو، 10 منٹ میں ختم کرتا ہوں، 10 منٹ تو ہے، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجیے بابا سے۔ ہم لوگ تو جب شروع ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ٹائم کی فکر نہیں ہوتی، لیکن فکر اس کی ہوتی ہے جو دور دراز سے آئے۔ صوفی ارشد صاحب کہہ رہے تھے نا سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ چلو 10 منٹ کے اندر میں بات کو سمیٹتا ہوں، موضوع بڑا پیارا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کا صدقہ قبر میں جائیں تو حضور کا نور نصیب ہو، حشر میں دن جائیں، حشر کے دن تو آپ کی زیارت ہو، آپ کی شفاعت نصیب ہو۔
حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا بچہ دنیا میں آیا اور پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ کریم نے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا. نبی پاک علیہ السلام شہادت کی انگلی ایسے بلند کی. بچپن کے عالم کے اندر چند بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا ہے, ان میں حضرت یوسف بھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی میں ایک بچہ ہے, اور ایک حضرت جبیر کی گواہی کے لیے کلام کیا. ایک حضرت مریم ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا, اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ہیں, ماں کی گودی میں ہیں, کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہوں. کیا ہوں اللہ کا؟ یہ عیسائی ماتھا پیٹ رہے ہیں, ابن اللہ, اللہ کا بیٹا, معاذ اللہ. اور نصارہ نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا, استغفر اللہ, اللہ کا کوئی بیٹا, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی کفو نہیں ہے. اور یہی سچا سچا اور کھرا عقیدہ ہے, اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا نہیں. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کلام کیا, پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ انی محمد الرسول اللہ. یہ حضور ہی پڑھ سکتے ہیں, ہم یہ نہیں پڑھ سکتے. انی, میں, حضور نے یہ پڑھا میں اللہ کا رسول ہوں. ہم کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں سیدہ فاطمہ پڑھ سکتی ہے ابی محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور میرے ابا محمد اللہ کے رسول ہیں. ہاں امام حسن و حسین پڑھ سکتے ہیں جدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے سجدہ کیا, اللہ حضرت عظیم البرکت قربان جاؤں بریلی کے تاجدار کی سوچ کی. عاشق تو چھپے بیٹھے ہیں, کیسا منظر کشی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا, کلمہ شریف پڑھا. آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی, ناف بریدہ پیدا ہوئے, ختنہ شدہ پیدا ہوئے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ فرماتی ہے میں نے چاہا بچہ ہے غسل دوں, ہاتھ غیبی سے آواز آئی پریشان نہ ہو, ہم نے غسل دے کے ہی بھیجا ہے. کہا کہ میں نے چاہا سرما ڈالوں تو سرمے کے ڈورے پہلے ہی پیاری آنکھوں میں نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. فرمایا نبی پاک کی ولادت کے وقت بحیرہ ساوا جو 65 میل لمبا اور 65 میل چوڑا تھا ایک دم خشک ہو گیا. ایران کا آتش کدا, وہ جو خدا مانتے تھے آگ کو, ایک دم وہ بھج گیا. نوشہرواں کے محل کے ماتھے کے اوپر میں دروازے پہ دراڑ پڑ گئی اور اس کے 14 کنگرے گر گئے. یہ اشارہ تھا کہ اب 14 بادشاہ, اس کے بعد قیامت تک محمد رسول اللہ کی بادشاہی چلے گی. اللہ اکبر. اور شیطان آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ شیطان میرے آنے کے بعد اب آسمانوں پہ جا سکتا نہیں, اور میری ولادت کے وقت شیطان خوش نہیں ہوا. اور حسن خان بریلوی رحمۃ اللہ کیا پیاری بات کرتے, وہ کہتے ہیں نصیب چمکے ہیں عرشیوں کے فرش کے چاند آ رہے ہیں کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے, وہ بھی ٹھیک ہے. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے
دھمک سے دل کی فلک ہے روشن، وہ چاند تشریف لا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ چلو اس کا پنجابی میں ہی ترجمہ کر لیں، ہیں تیرا کاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، مل کے پڑھیے تیرا، سارے پڑھو نہیں تم 10 منٹ اور بتا دے رہے ہیں۔ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں حضور کے گھر میں داخل ہوئی، نبی پاک سفید کمبل کے اندر جلوہ فرمائے، سیدہ آمینہ کو میں نے عرض کی سیدہ ذرا اپنا لال تو دکھا، سرکار دو عالم ایک کمبل کے اندر جلوہ فرمایا، سیدہ آمینہ نے اپنے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے میری گودی میں ڈال دیا، کہنے لگی یا حلیمہ خیال کرنا یہ میرا بیٹا بڑی شانوں والا، میرے محمد کی بڑی شان ہے۔ امی جان کہتی ہیں اس کو عام بچہ نہ سمجھنا، فرمایا کہ تو بھی آخر میں آئی ہے، یہ بھی آخر میں آیا ہے، یہ بھی آخر میں ہے، قیام نامائی حلیمہ کیسے وہ لمحے ہوتے، کیسی وہ گھڑیاں ہوں گی، کیسا وہ منظر ہوگا جب نبی پاک کو اٹھا کے سیدہ آمینہ ماں آمینہ نے سرکار دو عالم کو اٹھا کے سیدہ حلیمہ کی گود میں ڈالا ہوگا، فرمایا کہ آمینہ مائی حلیمہ لال گودی وچ پا لے چپ کر کے لے رحمت سارے عالم دی سینے نال لے چپ کر کے اینو سمجھ یتیم نہ چھڑ جاویں، اے لال گودی جو نہ کٹ جاویں، نیے سب نبیاں، ادھر میری طرف توجہ کرو، نیے سب نبیاں تو بعد آیا، یہی شعر اللہ نصیب کرے سیدہ آمینہ کے مزار پہ پڑھے، سیدہ حلیمہ کے مزار پہ پڑھے، مقام عقبہ پہ مقام ابوا پہ پڑھے، فرمایا اللہ یہ نصیب کر لے نیے سب نبیاں تو بعد آیا، اے ناز اٹھا لے چپ کری کے، لوگ کہتے ہیں یتیم سمجھ کے دائیاں چھوڑ گئی، غریب سمجھ کے چھوڑ گئی، میں کہتا میں مانتا نہیں، کہا کیوں مولوی جی کیوں نہیں مانتے، میں کہا اس لیے نہیں مانتا میرے آقا نے ان کو خود قبول نہ کیا، میرا آقا غریب نواز تھا، انہوں نے حلیمہ کی کٹیا کو عرش بری بنانا تھا، ان کی عظمت کو 4 چاند لگانے تھے، ہم کہتے ہیں حلیمہ زہری تو نے پالا، حقیقت میں مصطفیٰ نے تجھے پالا ہے، بلکہ تو نہیں بلکہ پوری کائنات ان کے صدقے پر رکھی ہے، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، ملا دین و دنیا کا سلطان تجھ کو، تیری بات حق نے بنائی غلیمہ، تیرا کاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ بس اختتام کر رہا ہوں، 2 باتیں، حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، کہاں میں غریب مفلس نادار، کہاں نبیوں کا امام، کیونکہ خواب میں بھی سارے مل چکے تھے، اے نسی حلیمہ غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، تیرے وقت ایسے سولے ہو جائیں گے، تجھے آج وہ گوہر نیاب ملے گا جس کے صدقے پوری کائنات بنائی گئی۔
وہ سواری بھی عظیم، وہ سوار بھی عظیم، وہ گھر بھی کتنا برکت والا۔ حضرت علیمہ فرماتی ہے پہلے بھی سرداروں کے بچوں کو لاتی رہی، لیکن خدا کی قسم جو برکت محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس ننھے بچے کی برکت ہے، خدا کی قسم میں نے وہ برکتیں کبھی نہیں دیکھی۔ پہلے بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، اب ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج تو رواج ختم ہو گیا دودھ دینے کا۔ پنجاب جو ہے نا، اماں نے آکھنا پتر جا اپنی پھوپھی کو ذرا ہم مہمان آئے نے تھوڑا دودھ دے دینا، کولا بھر کے دے دینا ہے۔ آج کل تو اصلی بھی نہیں ملتا اور وہ باتیں بھی نہیں رہی، وہ محبتیں بھی نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ علیمہ فرماتی ہیں میرے بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، جب نبی پاک آئے ہیں بچہ بھی رج کے پی لیتا تھا، محمد مصطفیٰ بھی رج کے پی لیتے تھے، اور بچپن میں بھی حضور عدل کرتے تھے۔ اللہ، یہ بچپن کی جو باتیں ہیں کم سے کم 2 گھنٹے کا میرا بیان ہے یہ، کاش پھر وقت ملا اور ہوں اور پھر یہ بچپن حضور کا سنایا جائے۔ نبی پاک کا بچپنا کیسا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اللہ اللہ وہ بے بچپنے کی خبر اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتی ہیں بکریوں کی کھیریاں بھر گئی، سارے برتن بھر جاتے لیکن دودھ ختم نہ ہوتا۔